سب سے پہلے آج کے پروگرام میں یہ بتائیے، پچھلے پروگرام میں ہماری ایک ڈسکشن ادھوری رہ گئی تھی جو حجامہ کے حوالے سے بات تھی کہ حجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، اور آج چائنیز بھی اس کو ایک زبردست کپنگ تھیراپی کے طور پر جو ہے اس کو اپناتے ہیں۔ حجامہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ حجامہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے دیکھیں، حجامہ جو ہے ایک سنت علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جس بھی گروپ سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ خود بھی حجامہ کروائیں اور اپنی امت کو بھی حجامہ کی طرف لے کے آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو بھی بولا کہ آپ حجامہ سے اپنا علاج کرایا کریں۔ ان میں کئی اصحاب کرام ہیں جنہوں نے حجامہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کروایا، جو کہ حجامہ جو ہے وہ ایک روحانی اور جسمانی دونوں علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ بھی حجامہ کروایا، جس کا ذکر ہمیں حجامہ کی بکس میں بھی ملتا ہے، اور کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں۔ یہ شولڈرز کے بیچ میں، کمر کے اوپر والے حصے میں، یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ پاؤں مبارک کے بارے میں بھی ان کے آتا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے حجامہ کروایا۔ انہوں نے اپنے نیک پہ بھی حجامہ کروایا۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کروایا اور اصحاب کرام کو بھی حجامہ کی طرف بلایا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، حجامہ ایک عام سننے والے کے لیے جنہوں نے کبھی اس لفظ کو نہیں سنا، جو اس کانسیپٹ سے ناواقف ہیں، آپ بریفلی ذرا بتائیے کہ حجامہ ہوتا کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، حجامہ جو کہ آج کل کپنگ تھراپی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ حجامہ اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد، جس طرح داڑھی کو دیکھ لے، اسلام سے پہلے بھی تھی، بٹ اسلام میں جب آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے، باعث ثواب بن گیا۔ بالکل۔ تو حجامہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کئی ہزار سالوں پہلے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ چائنا کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، چائنا میں 3000 سال سے اس کی تاریخ آ رہی ہے کہ وہ لوگ حجامہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ مطلب 3000 سال پہلے کرتے تھے اور آج کل کرتے تو اس میں مختلف ہے۔ مختلف کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جو سامان ہے اور کپس وغیرہ وہ ذرا مختلف ہو گئے۔ اسی طرح یونان میں بھی یہ کیا جاتا تھا، اور قدیم مصر میں بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تاریخی علاج ہے، اور اسلام آنے کے بعد یہ ہمارے لیے ایک سنت ہے اور صحیح۔ اور اس میں بیسیکلی جو فاسد مادے ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، وہ آپ کے خون میں، مطلب اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ کپس لگاتے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں وہ جو کٹس لگا کے اور تکلیف دہ بھی نہیں ہے، میں نے تو خود کئی بار کروایا، تکلیف دہ بھی نہیں ہے۔ کئی کلینکس پہ آپ کو خواتین حجامہ اسپیشلسٹ بھی ملتی ہیں جو خواتین کا حجامہ کرتی ہیں، اور جس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ مردوں کا حجامہ کرنے کے لیے تو اوبیسلی مرد موجود ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بڑا ہی خواتین و حضرات بڑا مزے کا ایک ایکسپیرینس ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ابھی تو خیر غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تو اسپریچول بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، کسی کو نظر بد ہے یا کوئی برے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسرا جو آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسنز ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری گھیر لیتی ہے، تو یہ جتنے بھی ہارٹ کا ایشو کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، برین میں مسئلہ آ گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فیٹی لیور کا ایشو ہے، کڈنی صحیح کام نہیں کر رہی، کہ ان آرگنز میں آپ کے جو فاسد مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ آپ کی نارمل بلڈ سرکولیشن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو حجامہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا کیسا سسٹم ہے، کیسا خوبصورت نظام ہے ماشاءاللہ، کہ وہ فاسد مادے کھینچ لیے جاتے ہیں اور آپ کے خون میں وہ جتنا جو غلیظ مادہ ہے وہ سب نکل آتا ہے، اور پھر سب سے مزے کی بات حافظ صاحب کہ جب آپ کے غلیظ مادے ختم ہو جاتے ہیں، جتنا ایکسٹریکٹ کرنا ہے کر لیے، تو صاف خون کی ایک بوند بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست ہے، ظاہر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک بہت شاندار علاج ہے جو کہ ہمارے ہاں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے سوچا کہ اویئرنیس لوگوں کو آنی چاہیے۔ اچھا، اب حافظ صاحب چونکہ ظاہر رمضان المبارک ہے اور اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گی
کہ اس میں کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک نیک عمل کی جو نیکی ہے وہ آپ کو 70 گنا اس کا اجر ملتا ہے رمضان المبارک میں. تو یہ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے وہ ان کو کیسے ترغیب مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے جڑیں. دیکھیں، جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ان چیزوں کا کہ اب جس طرح ایک نماز ہے تو اس کا بھی ہمیں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مطلب 70 پلس کر دے جائیں. جو بھی ایک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو 70 کے حساب وہ ثواب ملتا ہے. جی. اب نوجوان نسل کا یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم انہیں شروع سے اس چیز کی طرف لے کے آئیں. لیکن اب ایسے نوجوان بھی ہیں جو ظاہری بات ہے اب شروع سے اگر ان کو وہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سکھائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں. مساجد میں آپ کے جو امام حضرات ہیں آپ جا کے ان سے بیٹھیں، ان سے اچھے اچھے مشورے لیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے قرآن سیکھیں، ان سے درس و تدریس کریں. جو قرآن ہے جس طرح آج کل ناظرہ ہر کسی کو آتا ہے بٹ ترجمہ ہم لوگوں کو نہیں آتا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں. تو یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ جائیں. آج کل درس و تدریس اکثر مساجد میں چلتا ہے تو آپ جائیں اور جہاں پہ آپ کا دل چاہے وہاں پہ آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو بس صرف ناظرہ ہے تو پڑھتے ہیں، یہاں تک ہی ہم نے اس کو محدود رکھا ہے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کئی چیزوں کے بارے میں وہ جب ریسرچ کرتے تو وہ قرآن کا حوالہ اکثر دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ قرآن کے تھرو اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ قرآن میں فلاں چیز کا ذکر ہے تو پہلے یہ تو سنتے ہیں کہ جس طرح حجامہ کا ذکر ہم نے کیا کہ حدیث میں ہے تو ہمارے بھائی لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا حدیث میں تو ہے لیکن دوسرا سائیڈ وہ لے کے آتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ریسرچ ہے. تو وہ لوگ قرآن کے تھرو ہی سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو جو کہ ہماری بدقسمتی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، سمجھا نہیں ہے.